اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان 27ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ رحمان مدینے میں نازل ہوئی اور اس کی 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ رحمان کی تفسیر: ایجاد اور وجود عطا فرمانا اللہ کی بڑی نعمت بلکہ نعمتوں کی جڑ ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایجاد ذات اور ایجاد و صفت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ذات کو پیدا کیا اور اس میں علم بیان کی صفت بھی رکھی، یعنی قدرت دی کہ اپنے مافی و ضمیر کو نہایت صفائی اور حسن و خوبی سے ادا کر سکیں اور دوسروں کی بات سمجھ سکیں۔ اسی صفت کے ذریعے سے وہ قرآن سیکھتا سکھاتا ہے اور خیر و شر، ہدایت اور ضلالت، ایمان و کفر اور دنیا اور آخرت کی باتوں کو واضح طور پر سمجھتا اور سمجھاتا ہے، یعنی دونوں کا طلوع و غروب، گھٹنا بڑھنا یا ایک حالت پر قائم رہنا، پھر ان کے ذریعے سے فصول و مواسم کا بدلنا اور سفلیات پر مختلف طرح سے اثر ڈالنا، یہ سب کچھ ایک خاص حساب اور ضابطہ اور مضبوط نظام کے ماتحت ہے۔ مجال نہیں کہ اس کے دائرے سے باہر قدم رکھ سکیں اور اپنے مالک و خالق کے دیے ہوئے کام سے روگردانی کر سکیں۔ اس نے اپنے بندوں کی جو خدمات ان دونوں کے سپرد کی کر دی ہیں، ان میں کوتاہی نہیں کر سکتے، ہمارا وقت ہماری خدمت میں مشغول ہیں۔ یعنی علویات کی طرح سفلیات بھی اپنے مالک کی مطیع و منقاد ہیں۔ چھوٹے جھاڑ، زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں اور اونچے درخت سب اس کے حکم تکوینی کے سامنے سربسجود ہیں۔ بندے ان کو اپنے کام میں لائیں تو انکار نہیں کر سکتے۔ اوپر سے 2 چیزوں کے جوڑے بیان ہوتے چلے آ رہے تھے۔ یہاں بھی آسمان کی بلندی کے ساتھ آگے زمین کی پستی کا ذکر ہے، درمیان میں میزان ترازو کا ذکر شاید اس لیے ہو کہ عموماً ترازو کو تولتے وقت آسمان و زمین کے درمیان معلق رکھنا پڑتا ہے۔ یہ اس تقدیر پر ہے کہ میزان سے مراد ظاہری اور حسی ترازو ہو، چونکہ اس کے ساتھ بہت سے معاملات کی درستی اور حقوق کی حفاظت وابستہ تھی، اس لیے ہدایت فرما دی کہ وضع میزان کی یہ غرض جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ نہ لیتے وقت زیادہ تولو، نہ دیتے وقت کم۔ ترازو کے دونوں پلے اور باڑ بٹی میں کمی بیشی نہ ہو، تولتے وقت ڈنڈی ماری جائے، بلکہ بدون کی کمی بیشی کی دیانتداری کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک تولا جائے۔ تنبیہ: اکثر سلف نے وضع میزان سے اس جگہ عدل کا قائم کرنا مراد لیا ہے، یعنی اللہ نے آسمان سے زمین تک ہر چیز کو حق و عدل کی بنیاد پر اعلیٰ درجے کے توازن اور تناسب کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اگر عدل و حق ملحوظ نہ رہے تو کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ بندے بھی عدل و حق کے جادے پہ مستقیم رہیں اور انصاف کی ترازو کو اٹھنے یا جھکنے نہ دیں، نہ کسی پر زیادتی کریں، نہ کسی کا حق دبائیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ عدل ہی سے زمین و آسمان قائم ہیں، کہ اس پر آرام سے چلیں پھریں اور کاروبار جاری رکھیں، یعنی پھل میوے بھی زمین سے نکلتے ہیں اور غلہ نات بھی۔ پھر غلے میں 2 چیزیں ہیں، دانہ جو انسانوں کی غذا ہے اور بھوسا جو جانوروں کے لیے ہے، اور بعض چیزیں زمین سے وہ پیدا ہوتی ہیں جو کھانے کے کام میں نہیں آتی لیکن ان کی خوشبو وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی اے جن و انس، اوپر کی آیات میں تمہارے رب کی جو عظیم الشان نعمتیں اور قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں، تم ان میں سے کس کس کے جھٹلانے کی جرات کرو گے؟ کیا یہ نعمتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جن میں سے کسی کا انکار کیا جا سکے؟ علماء نے ایک حدیث صحیح کی بنا پر لکھا ہے کہ جب کوئی شخص یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنے تو جواب دے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بے شک سب حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے، گو جن کا ذکر تصریحاً پہلے نہیں ہوا لیکن انعام میں وہ شامل ہیں، اور میں دونوں کا عبادت کے لیے پیدا ہونا مذکور ہے۔ اور اس آیت کے بعد متصل ہی آدمی اور جن کی کیفیت تخلیق بتلائی گئی ہے، اور چند آیات کے بعد سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ اور یا معشر الجن والانس میں صریحاً جن و انس کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ قرائن و دلالت کرتے ہیں کہ یہاں مخاطب وہی دونوں ہیں، یعنی سب آدمیوں کے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی اور جنوں کے باپ کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ آلائے کا ترجمہ عموماً نعمت کیا گیا ہے، لیکن ابن جریر نے بعض سلف سے قدرت کے معنی نقل کیے ہیں، اس لیے جس مقام پر جو معنی زیادہ چسپاں ہوں وہ اختیار کیے جائیں۔ یہاں اور اس سے پہلی آیت میں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، کیونکہ انس و جن کو خلق وجود سے سرفراز فرمانا اور جماد الیعقل سے عاقل بنا دینا اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس کی لامحدود قدرت کی نشانی بھی ہے۔ تنبیہ: یہ جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس صورت میں 31 مرتبہ آیا ہے اور ہر مرتبہ کسی خاص نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یا شعون عظمت و قدرت میں سے کسی خاص شان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس قسم کی تکرار عرب و عجم کے کلاموں میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ مدت ہوئی رسائل القاسم میں بندے نے ایک مضمون بعنوان قرآن مجید میں تکرار کیوں ہے چھپوایا تھا۔ اس میں چند نظائر شعراء عرب کے کلاموں سے پیش کی گئی ہیں اور تکرار کے فلسفے پر بحث کی ہے، یہاں اس کے بسط کا موقع نہیں ہے۔
جاڑے اور گرمی میں جس جس نقطے سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ 2 مشرق، اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے وہ 2 مغرب ہوئیں۔ انہی مشرقین اور مغربین کے تغیر و تبدل سے موسم اور فصلیں بدلتی ہیں اور طرح طرح کے انقلابات ہوتے ہیں۔ زمین والوں کے ہزارہا فوائد و مصالح ان تغیرات سے وابستہ ہیں، تو ان کا عدل بدل بھی خدا کی بڑی بھاری نعمت اور اس کی قدرت عظیمہ کی نشانی ہوئی۔ تنبیہ آیت سے پہلے اور پیچھے دور تک دو دو چیزوں کے جوڑے بیان ہوئے، اس لیے یہاں مشرقین و مغربین کا ذکر نہایت لطف دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ میٹھا اور کھاری پانی ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے اس کی خاصیت وغیرہ کو بالکل زائل کر دے یا دونوں مل کر دنیا کو غرق کر ڈالے۔ اس آیت کے مضمون کے متعلق کچھ تقریر سورہ فرقان کے اواخر میں گزر چکی ہے، اس کو ملاحظہ کر لیا جائے۔ یعنی کشتیاں اور جہاز گو بظاہر تمہارے بنائے ہوئے ہیں، مگر خود تم کو اللہ نے بنایا، اسی نے وہ قوتیں اور سامان عطا کیے جن سے جہاز تیار کرتے ہو، لہٰذا تم اور تمہاری مصنوعات سب کا مالک و خالق وہی خدا ہوا، اور یہ سب اسی کی نعمتیں اور قدرت کی نشانیاں ہوئیں۔ یعنی دریا کے نیچے سے وہ نعمتیں نکلتی ہیں اور اوپر یہ نعمتیں موجود ہیں، یعنی زمین و آسمان کی تمام مخلوق زبان حال و قال سے اپنی حاجات اسی خدا سے طلب کرتی ہے، کسی کو ایک لمحے کے لیے اس سے استغنا نہیں، اور وہ بھی سب کی حاجت روائی اپنی حکمت کے موافق کرتا ہے بے شک، اور ہر وقت اس کا الگ کام، اور ہر روز اس کی نئی شان ہے، کسی کو مارنا، کسی کو جلانا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو تندرست کر دینا، کسی کو بڑھانا، کسی کو گھٹانا، کسی کو نہ دینا، کسی سے لینا، اس کی شؤون میں داخل ہیں۔ یعنی دنیا کے یہ کام اور دھندے عنقریب ختم ہونے والے ہیں، اس کے بعد ہم دوسرا دور شروع کریں گے جب تم دونوں بھاری قافلوں جنونس کا حساب کتاب ہوگا، مجرموں کی پوری طرح خبر لی جائے گی اور وفاداروں کو پورا صلہ دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی حکومت سے کوئی چاہے کہ نکل بھاگے تو بدون قوت اور غلبہ کی کیسے بھاگ سکتا ہے؟ کیا خدا سے زیادہ کوئی قوی اور زور آور ہے؟ پھر نکل کر جائے گا کہاں؟ دوسری قلموں کون سی ہے جہاں پناہ لے گا؟ نیز دنیا کی معمولی حکومتیں بدون سند اور پروانہ راہداری کے اپنی قلم رو سے نکلنے نہیں دیتی، تو اللہ بدون سند کے کیوں نکلنے دے گا؟ یعنی اس طرح کھول کھول کر سمجھانا اور تمام نشیب و فراز پر متنبع کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، کیا اس نعمت کی تم قدر نہیں کرو گے اور اللہ کی ایسی عظیم الشان قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جس وقت مجرموں پر آگ کے صاف شعلے اور دھواں ملے ہوئے شرارے چھوڑے جائیں گے، کوئی ان کو دفع نہ کر سکے گا اور نہ وہ اس سزا کا کچھ بدلہ لے سکیں گے۔ مجرموں کو سزا دینا بھی وفاداروں کے حق میں انعام ہے، اور اس سزا کا بیان کرنا تو لوگ سن کر اس جرم سے باز رہیں، یہ مستقل انعام ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہر آیت میں نعمت جتائی گئی، کوئی اب نعمت ہے اور کسی کی خبر دینا نعمت ہے کہ اس سے بچیں، یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹے گا اور رنگ میں لال نیلی کی طرح ہو جائے گا، یعنی کسی آدمی یا جن سے اس کے گناہوں کے متعلق معلوم کرنے کی غرض سے سوال نہ کیا جائے گا، کیونکہ خدا کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے۔ ہاں بطور الزام و توبیخ ضابطے کا سوال کریں گے، یا یہ مطلب ہو کہ قبروں سے اٹھتے وقت سوال نہ ہوگا، بعد میں ہونا اس کے منافی نہیں۔ یعنی چہروں کی سیاہی اور آنکھوں کی نیلگونی سے مجرم خود بخود پہچانے جائیں گے، جیسے مومنین کی شناخت سجدے اور وضو کے آثار و انوار سے ہوگی۔ یعنی کسی کے بال اور کسی کی ٹانگ پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، یا ہر ایک مجرم کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر پیشانی کو پاؤں سے ملا دیں گے اور زنجیر وغیرہ سے جکڑ کر دوزخ میں ڈالیں گے۔ یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کا دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، یعنی کبھی آگ کا اور کبھی کھولتے پانی کا عذاب ہوگا۔ یعنی جس کو دنیا میں ڈر لگ رہا کہ ایک روز اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا اور رتی رتی کا حساب دینا ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا اور پوری طرح تقویٰ کے راستوں پر چلا، اس کے لیے وہاں 2 عالیشان باغ ہیں جن کی صفات آگے بیان کی گئی ہیں۔ یعنی مختلف قسم کے پھل ہوں گے اور درختوں کی شاخیں نہایت پرمیوہ اور سایہ دار ہوں گی، یعنی جو کسی وقت تھمتے نہیں نہ خشک ہوتے ہیں۔ جب ان کا استر دبیز ریشم کا ہوگا تو ابرے کو اسی سے قیاس کر لو، کیسا کچھ ہوگا جس کے چننے میں کلفت نہ ہوگی۔ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں بے تکلف متمتع ہو سکیں گے، یعنی ان کی عصمت کو کسی نے بھی چھوا نہ، انہوں نے اپنے ازواج کے سوا کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، یعنی ایسی خوش رنگ اور بیش بہا، یعنی نیک بندگی کا بدلہ نیک ثواب کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ ان جنتیوں نے دنیا میں اللہ کی انتہائی عبادت کی تھی، گویا وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اللہ نے ان کو انتہائی بدلہ دیا۔ شاید اس میں
سورہ سجدہ رکوع 2۔ شاید اس میں دولت دیدار کی طرف بھی اشارہ ہو، شاید پہلے 2 باغ مقربین کے لیے تھے اور یہ دونوں اصحاب یمین کے لیے ہیں، واللہ عالم۔ سبزی جب زیادہ گہری ہوتی ہے تو سیاہی مائل ہو جاتی ہے، مگر یہاں کے انار اور کھجوروں پر قیاس نہ کیا جائے، ان کی کیفیت اللہ ہی جانے۔ یعنی اچھے اخلاق کی خوبصورت اور خوب سیرت۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ذات کی خوبی گھر میں رکے رہنے ہی سے ہے، یعنی جس نے اپنے وفاداروں پر ایسے احسان و انعام فرمائے، اور غور کرو تو تمام نعمتوں میں اصلی خوبی اسی کے نام پاک کی برکت سے ہے، اور اسی کا نام لینے سے یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر سمجھ لو کہ جس کے اسم میں اس قدر برکت ہے، مسمی میں کیا کچھ ہوگی۔ یعنی قیامت، آمین، سورہ رحمان وللہ الحمد۔ یعنی قیامت جب ہو پڑے گی، اس وقت کھل جائے گا کہ یہ کوئی جھوٹی بات نہ تھی، نہ اسے کوئی ٹلا سکے گا، نہ واپس کر سکے گا، اور لا یبعث اللہ من یموت وغیرہ کے جھوٹے دعوے سب ختم ہو جائیں، یا کوئی شخص جھوٹی تسلیوں سے اس دن کی ہولناک سختیوں کو گھٹانا چاہے، یہ بھی نہ ہوگا۔ بے شک یا رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔